بات کیا جانا ضروری ہے؟ دیکھیے، آج کے دور میں ہماری مسجدیں الحمدللہ آباد ہیں، لیکن کردار سازی نہیں ہے۔ آج کے دور میں کردار کے سنوارنے کو اہمیت دینی چاہیے، اور کردار ہی ایک ایسی شے ہے کہ جس میں مثلاً ایک اللہ کے دوست تھے، وہ ان کا ایک شاگرد جب اس نے اجازت طلب کی کہ میں فلاں علاقے میں تبلیغ کے لیے جانا چاہتا ہوں، تو انہوں نے ارشاد فرمایا کہ کوشش کرنا تمہیں زبان نہ ہلانی پڑے۔ یہ جو زبان کا نہ ہلنا ہے، یہ کردار ہے، اور یہاں جو دین پھیلا ہے وہ کردار سے ہی پھیلا ہے۔ لوگوں کو جب خواجہ غریب نواز یہاں تشریف لائے ہیں، یا بابا فرید آئے ہیں، یا غوث بہاؤالحق زکریا ملتانی آئے ہیں، تو اس وقت لوگوں کو قرآن و حدیث کے بارے میں کچھ معلوم نہیں تھا، اور یہاں کے جو مذہب تھے ان کو کیا غرض تھی قرآن و حدیث سے؟ انہوں نے لوگوں کے رویے دیکھے ان لوگوں کے کہ اچھا یہ ہے اسلام، یہ اس پر کاربند ہیں۔ ہم لوگ آج اسلام سے ہٹ کر اور باقی چیزوں پر بہت زور دے رہے ہیں۔ کردار سازی یہ دین کا ایک شعار ہے، دین کے احکامات پر عمل کرنے کے لیے ضروری ہے، اور یہ کردار سازی پر توجہ ہونی چاہیے، اور اپنے آپ کو درست رکھنا چاہیے، درست کرنا چاہیے۔ یہ بتائیے گا کہ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، خاص کر نوجوان لڑکے اور لڑکیاں ڈپریشن میں جو ہے مبتلا دکھائی دیتے ہیں۔ حال ہی میں معروف عالم ہیں، ان کے ساتھ زیادہ اس حوالے سے کچھ فرمائیے گا کہ قلبی سکون۔ دیکھیے، قلبی سکون کے حوالے سے وہ دین کے احکامات پر، لیکن جس طرح سے یہ آپ نے گزارش کی، میرا یقین ہے کہ وہ صاحبزادے ان کے دین کے احکامات پر عمل پیرا تھے۔ ایک بیماری ہے یہ، اس کو اس طرح سے نہیں لینا چاہیے جی یہ دینی معاملات میں بندہ تھا تو اس کے بیٹے نے کیوں اس طرح کیا، تو یہ ایک بیماری کی بات ہے، اور بیماری کو بیماری کے طور پر دیکھنا چاہیے۔ ایک تو یہ بات ہے، دوسری بات یہ ہے کہ ڈپریشن جو ہے آج کا، یہ ہمارے دین کے احکامات سے دوری کی بات ہے۔ میں مثال ایک بات دیکھیے، ہمارے ہاں رات کا جاگنا ایک فیشن بنتا جا رہا ہے کہ رات ہمارے ہاں اب دیہاتوں میں بازار 11-12 بجے تک ایک معمولی بات ہے۔ یہی شے رات کا جاگنا جو ہے، جس طرح قرآن مجید کے احکامات بھی ہیں کہ رات تمہارے سکون کے لیے بنائی گئی ہے، اب جو کوئی طریقت فطرت سے ہٹے گا، یہ فطرت یہی ہے کہ رات آرام کے لیے، دن کام کے لیے، اور اگر اس کو الٹا کرنے کی کوشش کریں گے تو پھر اس طرح کی خرابیاں ضرور آئیں گی۔ ایک یہ بات ہے، دوسری بات اس میں یہ ہے کہ جو دین کے احکامات سے دوری کا نتیجہ ہے، اختلاط ہے، وہ یہ چیزیں، پھر یہ کہ توجہ والدین کی، اساتذہ کی، یا اور باقی جو معاشرے میں تربیت کرنے والے لوگ ہیں، ان کا صحیح انداز اور صحیح طریقے سے تربیت کرنا، کہ جو بچہ اس وقت ابھی کچھ نہیں سیکھ رہا یا جس کو کچھ پتہ نہیں ہے، اس کی تربیت کہ وہ اس معاشرے کا ایک کارآمد فرد بنے، ایک اچھا انسان بنے، ایک اچھا مسلمان بنے۔ یہ ہمارے ہاں شاید بنیادی ضرورت، میرے نزدیک یہ بنیادی ضرورت ہے۔ باقی اور ہر کسی کا مختلف سوچ ہے، لیکن میری جو سوچ ہے اس میں یہ ہے کہ ہمارے ہاں تربیت کا فقدان ہے۔ اس تربیت کے فقدان کو جو ہمارے اسکول کالجز ہیں، وہاں بھی اساتذہ کا جو ایک رویہ ہوتا تھا پہلے شاگرد کی تربیت کے حوالے سے، وہ ختم ہو گیا، اسکول تک اب ایون ختم ہو گیا، اور اس کی بہت سی وجوہات ہیں کہ جب استاد کسی بچے کو ڈانٹے اور اس کا باپ جا کے اس استاد کی بے عزتی کر دے کلاس میں یا اسکول میں یا اس کے طالب علموں کے سامنے، تو پھر وہ کہے گا خسان کا۔ یہ ہے کہ جو معاشرے کے صاحب عزت طبقے ہیں، استاد کی عزت یہ ہر معاشرے میں یہ مسلم ہے، لیکن کیا ہمارے معاشرے میں استاد کی وہ عزت رہی ہے؟ اور ایک ہمارے یہ اشفاق صاحب، انہوں نے ایک واقعہ لکھا تھا کہ یہ جرمنی میں ان کا چالان ہوا
کورٹ میں گئے، انہوں نے کہا جی میں استاد ہوں، تو جج نے کرسی منگوا لی کہ یہ استاد ہے، ان کو کرسی پر بٹھاؤ۔ ہمارے ہاں اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے یہ چیزیں کہ تربیت پراپر طریقے سے بچوں کی، وہ گھر میں بھی، وہ ماں کی گود میں بھی، وہ مسجد میں بھی، وہ سکول میں بھی، وہ کالج میں بھی، وہ باقی اداروں میں بھی، یا جو کوئی اس پر اثر انداز ہو سکتے ہیں، جن کی بات کو وہ سنتا ہے، جن کی بات کو مانتا ہے، انہیں ایک ایسی تربیت اور اس طرح کی سوچ اس کو دینی چاہیے کہ وہ ایک اچھا پاکستانی بنے، ایک اچھا مسلمان بنے، ایک اچھا انسان بنے انشاءاللہ۔ پہلے آپ نے جو اسکول کالجز کی بات کی، جی تو آج میں اسکولوں کا اینول ہوتے ہیں، جی خاص کر طالب علم ہے ان کو کیا نہیں؟ دیکھیے بات میں نے پہلے گزارش کی ہے کہ اختلاط جہاں ہوگا وہاں خرابیاں آئیں گی، جہاں مرد و زن ملیں گے وہاں خرابیاں ضرور پیدا ہوں گی، جہاں شادی سے پہلے آزادی ملے گی اس بات کی کہ وہ اکٹھے رہے، ایک میل فیمیل دونوں، تو خرابیاں یقیناً وہاں ہوں گی۔ جو شریعت نے قاعدے لگائے ہیں، جو دین اسلام نے پابندیاں لگائی ہیں، وہ یقیناً انہی باتوں کو روکنے کے لیے یہ شے ایک، اور طالب علم کے لیے کہ طالب علمی کے دوران انہیں اپنی تعلیم پر توجہ دینی چاہیے، اپنے معاملات درست رکھنے چاہیے، دین کے احکامات کو سیکھنے کی بھی کوشش کرنی چاہیے، اور یہ والدین پر بھی فرض آتا ہے کہ بچوں کے نظر رکھیں سکول کالج کے ٹائمنگ کیا ہے، اس معاملے میں والدین کو نظر رکھنی چاہیے۔ یہ دیکھیے اس کو کہ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب وہ آیا، ایک رومی سلطنت کا نمائندہ، تو اس نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ریت پر لیٹا ہوا سوئے ہوئے پایا، پسینہ بہہ رہا تھا، درہ ان کے سر کے نیچے تھا، تو اس نے ایک بات کہی کہ عدلتا فنمتا عدلتا امنتا فنمتا، کہ تو نے عدل کیا، تو امن و سکون میں ہے، مزے سے سویا ہوا ہے، اور یہ اس نے کہا کہ یہ کھلے میں سویا ہوا ہے، ہمارے حکمران 7 پہروں میں سوتے ہیں، انہیں پھر نیند نہیں آتی۔ یہ میرے خیال میں اس سے زیادہ بات کہ ہمارے حکمرانوں میں یہ بات کہ جب ان کے اپنے جو نظریات ان کے لیے اہمیت رکھتے ہیں، یا ان کے لیے کوئی دینی اشاعت سے ہٹ کر کام کرنا کوئی برائی نہیں ہے، تو پھر شاید اس طرح کی فرسٹریشن معاشرے میں آتی ہے۔ ہر شخص، اب 1-2 چیزیں ہیں، میں مثلا آج کے دور میں اگر ہم ٹیلی ویژن چینل کھولیں جو پیک کا ٹائم ہے 6 بجے سے 10 بجے تک، اس میں کیا جو لوگ جو باتیں کہی جا رہی ہیں، جو لوگ بلائے جا رہے ہیں، کیا سننے والے جاہل ہیں، سننے والے ان پڑھ ہیں، بہرے ہیں؟ وہ انہوں نے معاشرہ دیکھا نہیں ہوا پہلے کیا ہوا، اور اب یہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں، کس طرح سے لوگوں کی ذہن بدلنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالی ہمیں صحیح راستے پر چلتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔